لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ماہ مبارکہ رمضان کی 29ویں شب ہے اور آخری راتوں میں سے ایک رات ہے. خدا کی بارگاہ میں اس لاک ڈاؤن کے اندر جو بیسٹ ایفرٹ انسان کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کو موقع نہیں ملتا. اس وقت تو بہترین موقع ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے. گھروں کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر بھی ہیں، اور انسان کے پاس وقت ہی وقت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر ساری کی ساری ان کوتاہیوں کو قبول کرے جو اس نے خدا کی بارگاہ میں کی ہے. اور اسی وجہ سے میں نے ان 3 گفتگو کے اندر عنوان یہی رکھا تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو بیسٹ اچیومنٹ انسان حاصل کر سکتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو اس انداز میں پیش کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور آج اس مرحلے کی آخری گفتگو ہے کہ ایک توبہ کرنے والا انسان کس انداز میں اپنی توبہ کرے، کن چیزوں کی توبہ کرے، اور کون سا ایسا آدمی ہے جس کی توبہ کو پروردگار اعظم قبول نہیں کرتا. دیکھیے، کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں روایتوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان لانے والے لوگوں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور یہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ نصوحا ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ یعنی توبہ کی کون سی قسم ہے؟ کوئی خاص قسم کی قسم ہے؟ روایت سن لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے گا کہ توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے. رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کا ایک صحابی، معاذ نام کا ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، توبہ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ مجھے سمجھا دیجیے، سمجھ میں نہیں آ رہا. رسول اللہ نے معاذ سے سوال کیا کہ معاذ یہ بتاؤ، کبھی گائے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ، گائے سے جب دودھ دھویا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دودھ واپس گائے کے تھنوں میں چلا جائے؟ یعنی عجیب و غریب قسم کا سوال ہے.
ممکن ہے کہ منبر کے تقاضوں کے بھی خلاف ہو، لیکن رسول اللہ نے روایت کے اندر جملے کہے کہ یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دودھ واپس چلا جائے؟ معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسا مذاق کر رہے ہیں، دودھ جب ایک مرتبہ باہر آ گیا اب یہ دودھ وہاں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ کہنے لگے اسی مثال کو سمجھو، توبہ نصوحہ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک دفعہ تم ایک گناہ کے بارے میں معافی مانگ چکے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹتے ہوئے نظر نہیں آنا۔ جس طریقے سے یہ دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طریقے سے تم دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں جانا۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ یہ رسول اللہ کی روایت کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایمانداری کی بات ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے بات کروں گا۔ ہماری اور آپ کی توبہ یہ ہوتی ہے کبھی کبھار کان پکڑ کے توبہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار اس قسم کے ایکشنز کے ذریعے سے توبہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار زبان کو ہلانے کے ذریعے سے توبہ ہو جاتی ہے، اور ایسی عجیب و غریب قسم کی توبہ ہم کرتے ہیں کہ اگلے دوسرے دن پھر وہی گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ غیبتیں کر کے کہتے ہیں اللہ معاف کرنا، یا اللہ مجھے معاف کرے، انہیں زبان غیبتوں میں چل رہی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اور پھر دوسرے دن پھر وہی غیبتیں ہوتی ہیں۔ کیا خدا معاف کر دے گا؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ایک دن گناہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں، پھر دوسرے دن وہی گناہ کرتے ہیں پھر خدا سے معافی مانگتے ہیں، پھر تیسرے دن وہی گناہ کرتے ہیں پھر خدا سے معافی مانگتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اگر آپ یہ حرکت کریں، کسی کے پیچھے چل رہے ہو ٹھوکر لگا دیں اسے اور پھر کہیں بھائی معاف کرنا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ٹھوکر لگا کے کہیں بھائی معاف کرنا، تو یاد رکھیے وہ انسان 2-3 بار برداشت کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ بھی تمہیں زوردار لگا کر کہے گا بھائی مجھے معاف کرنا۔ یہ تو پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے کہ اتنی گستاخیوں کے باوجود خدا کی بارگاہ میں گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہے ہو، خدا کی بارگاہ میں کہتے ہو خدا معاف کرنا، خدا نے پلٹ کر تمہیں سزا نہیں دی فوراً، خدا تمہاری اس قسم کی معافیوں کو بھی درگزر کر رہا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تم معافی کے توبہ کے کانسیپٹ کو سمجھو۔ توبہ کی بنیاد کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں ستون کیا ہے توبہ کے؟ 4 ستون ہیں توبہ کے، امام فرما رہے ہیں 4 ستون ہیں، توبہ 4 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ندامت و پشیمانی، جو تم نے کیا ہے اس پر تمہیں ریگریٹ ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ غلط کام ہو گیا مجھ سے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان پر بھی استغفار ہو گیا، پروردگار غلطی ہو گئی ہے اب میں معافی چاہتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمہارے اعضاء، تمہارے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ واقعاً تمہیں شرمندگی کا احساس ہے۔ اگر ایک شخص ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے پھر آ کر معافی مانگتا ہے کہ دیکھیں غلطی ہو گئی، تو کس انداز میں چیک کیا جائے گا کہ واقعاً صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا جائے گا کہ اس کے آگے کا بیہیویئر کیسا ہے، اسے واقعی شرمندگی تھی کہ نہیں تھی، اس نے آ کر معافی مانگی کہ نہیں مانگی، اور پھر آگے کا بیہیویئر کیسا ہے۔ یعنی اگر وہی بدتمیزی والا انداز وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ تو تیسری چیز تمہارے اعمال کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے پتہ چلے کہ تمہیں اس کے اوپر افسوس تھا، توبہ تم نے کی۔ اور چوتھا یہ کہ امام فرماتے ہیں چوتھا ستون یہ ہے کہ اس بات کا مصمم ارادہ کر لینا، یعنی پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کے 4 ستون ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان ان ستونوں کے اوپر چلتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ مولا کائنات کی دوسری حدیث سنیے، توبہ کے ستون آپ نے سن لیے، اب توبہ کرنے والے شخص کی علامتیں سن لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا شخص کیسے پتہ چلے گا، کن علامتوں سے پتہ چلے گا کہ توبہ کر چکا ہے؟
اور یہ اچھا بن چکا ہے. امام فرما رہے ہیں اس کے عمل کے اندر خلوص دیکھو گے تم، اس کے عمل کے خلوص کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ صرف خدا کے لیے خالص عمل کرنا شروع کر دے گا. اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے. دوسری چیز کہ تم دیکھو گے وہ کبھی کسی باطل کام کے اندر آگے نہیں آئے گا، کسی غلط کام کے اندر نہیں آگے آئے گا. یہ دوسری علامت ہے اس کی. تیسری علامت یہ ہے کہ حق کے لیے تم اس کو ہمیشہ ہمیشہ آگے دیکھو گے، حق کام کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا. اور پھر فرماتے ہیں چوتھی چیز، نیکی کے معاملے میں حریص ہوگا. ان دنیا کے معاملات کے اندر حرص صحیح نہیں ہے، یہ نیکی کے معاملے میں حریص ہوگا. جہاں نیکی کا کوئی موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں توبہ کر چکا ہے. یہ چار علامتیں تم اس کے اندر دیکھو گے. ایسا نہیں کہ انسان واقعی خدا کی بارگاہ میں اسی انداز کی توبہ کرے، یعنی ان چاروں ستونوں کے اوپر عمل کرے تو زندگی کے اندر ڈفرنس فیل کرے گا، تبدیلی انسان کے اندر آنی چاہیے. رسول اللہ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ کی نظر میں توبہ کرنے والا کون ہے؟ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے توبہ کرنے والا کون ہے؟ اب رسول اللہ 8 باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے استغفر اللہ تو کہا، ظاہری اعتبار سے توبہ کی لیکن حقدار کو راضی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے توبہ نہیں کی. پھر فرماتے ہیں جس نے استغفر اللہ تو کہا لیکن عبادت میں اضافہ نہ کیا. استغفر اللہ کا تقاضا یہ ہے جب تم ظاہری اعتبار سے توبہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا سے قربت اختیار کرو گے. انہیں خدا کے پاس جب جاؤ گے تو کہو گے خدا پہلی غلطیاں ہو چکی ہیں، اب نہیں کروں گا مزید. تمہاری عبادت میں اضافہ ہو جانا چاہیے. پھر تیسری بات فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ تو کہا لیکن اپنے گناہ کے لباس کو اتار کر نہیں پھینکا. یعنی جو غلطی کا لباس پہنا ہوا تھا، جو معصیت کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی لباس کو دوبارہ پہن کے رکھ لیا. اس کا مطلب یہ کہ توبہ نہیں کی. پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ تو کہا لیکن اپنے طور طریقے کو نہیں بدلا. پہلے بھی توہین کرتا تھا، پہلے بھی دل آزاری کرتا تھا، پہلے بھی حقارت کی نظروں سے لوگوں کو دیکھتا تھا، اب بھی وہی کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے توبہ نہیں کی. پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ تو کہا لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ نہیں کی. پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ تو کہا، اپنے دل کو کشادہ نہیں کیا، دل کو بڑا نہیں کیا. واقعا انسان اپنے دل کو بڑا رکھے، لوگوں کی غلط باتوں کو سن لے، برداشت کر لے. اجر پروردگار عالم کے پاس موجود ہے، خداوند عالم چاہتا ہے تم اپنے دل کو کشادہ کر لو. پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ تو کہا لیکن اپنی امیدوں کو کم نہیں کیا، امیدیں باندھتا رہا لوگوں سے. انہی امیدوں نے تو انسان کو برباد کیا ہے. پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ تو کہا لیکن خدا کی راہ میں مال قربان کرنے کو تیار نہیں ہوا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوا، خدا کی راہ میں اضافی مال دینے کو تیار نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ نہیں کی. انہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو یہ 8 امپیکٹ تمہارے اوپر آنے چاہیے. لوگوں کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، تب پتہ چلے گا تم نے توبہ کی. عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے، لباس معصیت اتر جانا چاہیے، طور طریقے تبدیل ہو جانے چاہیے، زبان قابو میں آ جانی چاہیے، دل میں کشادگی آ جانی چاہیے، امیدوں میں کمی آ جانی چاہیے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے. جب یہ 8 چیزیں ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ تم نے صحیح معنوں میں توبہ کی. معصومین علیہ السلام کی اگر زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو واقعا احساس ہوتا ہے کس کس چیز کے اوپر توبہ کی تعلیم دی ہے. چوتھے امام کی دعائیہ کلمات کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جو چوتھے امام کی دعا ہے مختلف دعاؤں کی کتاب کے اندر، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کس انداز میں، دیکھیں چوتھے امام دعا فرما رہے ہیں کس انداز میں خدا سے معافی طلب کر رہے ہیں. کیا میں اور آپ ایسی معافی طلب کرتے ہیں؟ وہ امام ہیں، معصوم ہیں، لیکن ایسی معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم گنہگار ہوتے ہوئے بھی ایسی معافی نہیں مانگ رہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے کہ میں نے کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہو اور جا کر مدد نہ کی. ذرا سوچیے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اور ہم یہ سوچ کر خاموش بیٹھ گئے کہ ہمارا کیا تعلق، ہمارا کیا لینا دینا. خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. انہیں
معافی اس چیز کی بھی مانگنی ہے. یعنی سوچ لیجیے توبہ کس کس چیز کی کرنی ہے. پھر امام فرماتے ہیں پروردگار میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے کہ کسی نے میرے ساتھ نیکی کی ہو اور میں نے اس کو شکریہ ادا نہ کیا ہو. یعنی واقعا امام بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو, اور پھر اس کے بعد سوچو خدا نے تمہارے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں, پھر اس کا شکر ادا کرو. پیغامات ہیں سارے کے سارے. پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا جس نے معذرت کی ہو اور میں نے اسے قبول نہ کیا ہو اس چیز کو بھی معاف کر دینا. یعنی کوئی آیا ہو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے اور میں کہا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی یا میں تمہاری معافی کو قبول نہیں کرتا, ایسی کوئی کیفیت ہے تو پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے کسی کی معذرت کو قبول نہ کیا ہو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. پھر امام فرماتے ہیں خدا میں اس چیز سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ کسی کا عیب ظاہر ہوا ہو اور میں نے اس کے اوپر پردہ نہ ڈالا ہو, میں نے اسے آشکار کر دیا. یہ ساری دنیا کی وہ حقیقتیں ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور انسان دیکھ بھی رہا ہے, خود مبتلا بھی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے عیب دیکھا اور پردہ نہ ڈالا ہو, خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دینا. پھر فرماتے ہیں اے خدا میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دینا کہ اگر میں نے کسی فقیر کو مانگنے پر عطا نہ کیا ہو. کس لیول کے اوپر جا کر امام تعلیم دے رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں اے خدا میرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دینا کہ کوئی حق مومن کا میری گردن پر ہو اور میں نے اسے ادا نہ کیا. عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے جو معصوم ہستیاں ہیں لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ وہ آخری ایام ہے کہ جس میں انسان صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھے. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں. کوشش کرے انسان کہ اس جہنم سے آزادی کا پروانہ اس ماہ مبارک رمضان میں لکھوا لے اور جنت میں داخلے کی سند کو حاصل کر لے, جو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ملے گی. ہمارے پاس اہل بیت کا واسطہ ہے, اس دعا کے ساتھ بار الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو مغفرت فرما. بار الہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنے اور تجھے راضی کرنے کے لیے بہترین اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع